رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی قسم کی عدم گستاخی کرنا یہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام میں سے کسی ایک کی یہ چیز موجب کفر بھی ہے اور اس کی سزائے موت ہے. اسلامی شریعت میں اس کی سزائے موت ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی کتاب ہے جو انہوں نے خاص اسی مسئلے پر لکھی تھی، السیف المسلول الصارم المسلول علی شاتم الرسول. علامہ تاج الدین سبکی نے اسی موضوع پر ایک رسالہ لکھا تھا، السیف المسلول علی شاتم الرسول. ہمارے اکابر نے بھی اس پر رسالے لکھے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کا رسالہ ہے، لمبا نام ہے اس کا، تنبیہ الولاد والحکام علی شاتم خیر الانام. مقصد یہ ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر مسلمان ہو تو مرتد ہو جاتا ہے، اور اسلامی قانون کے مطابق اس کی سزائے موت ہے. جنرل ضیاء الحق مرحوم کے زمانے میں ہمارے پاکستان میں بھی یہ قانون بن چکا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو سزائے موت ملے گی. جہاں تک گستاخی کا تعلق ہے، علماء نے اس کی بھی تفصیل کر دی ہے. ایک یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہی جائے، اور ایک یہ ہے کہ آپ کے ساتھ نسبت اور تعلق رکھنے والی کسی چیز کی توہین کی جائے. یہ توہین اس چیز کی نہیں ہے بلکہ اس نسبت کی ہے جو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے حاصل ہے. مشہور قصہ ہے سیرت کا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم محترم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا. تو جب تک وحی نازل نہیں ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں تمام لوگوں سے رائے لی کہ یہ جو افواہ اڑائی جا رہی ہے تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر شریف پر خطبہ دیا. اور اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایذا دیتا ہے اور ان موذیوں کو برداشت کرتا ہے. بہت لمبی بات ہے آگے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل خانہ کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کہنا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے.
اگر کوئی شخص کسی اسلامی مملکت کا ذمہ ہو، یعنی کافر ہے اور ہماری حکومت کے ماتحت رہتا ہے، تو اس پر بھی یہ پابندی عائد ہوگی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی قسم کی ناشائستہ بات نہیں کہی۔ اگر کافر نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات کی تو اس کی سزا بھی سزائے موت ہے، اور یہ ایک ایسا جرم ہے جو توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ آدمی سے گناہ ہو گیا، حتیٰ کہ کفر بھی اگر ہو جائے توبہ کر لے، توبہ کرنے سے وہ جرم معاف ہو جائے گا۔ لیکن یہ جرم ایسا ہے کہ توبہ کرنے سے معاف نہیں ہوگا۔ اگر کوئی سچی توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں، لیکن دنیا کی سزا اس پر جاری ہو۔ مغربی دنیا یا تو ملحد ہے، یعنی کسی دین و مذہب کو مانتی نہیں، اور یا عیسائی اور نصرانی ہیں، ان کے یہاں ان چیزوں کی کوئی وقت اور قیمت نہیں۔ اس لیے ان کے یہاں یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، اور وہ مسلمانوں کو ستانے کے لیے، ایذا پہنچانے کے لیے اس قسم کے شوشے وقتاً فوقتاً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی چھوڑتے رہتے ہیں۔ کسی گرجا میں جا کے دیکھو، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور حضرت مریم کی تصویریں لگی ہوئی ہوں، اور ان کے نزدیک یہ کوئی معیوب بات نہیں ہے۔ لیکن مسلمان کسی بھی قیمت پر اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ بنا کر کے لٹکائی جائے۔ غالباً سن 82 کی بات ہے، ہمارے ایک دوست ہیں گلاسکو میں، برطانیہ میں، اور بڑے جری ہیں، بڑے بہادر ہیں، پٹھان ہیں۔ ٹیلی ویژن میں اعلان ہوا کہ فلاں دن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم دکھائی جائے گی۔ انہوں نے یہ خبر پڑھی یا سنی تو ٹیلی ویژن کے ادارے کو ٹیلی فون کیا کہ یہ میرے مکان کا پتہ ہے اور یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے، یہ میرا نام ہے، تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر فلم دکھانے کا اعلان کیا ہے، اور میرے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ان کی زندگی پر فلم دکھانا ان کی توہین ہے، اور میں کسی نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ اس لیے تمہیں یہ تنبیہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تم نے یہ فلم دکھائی تو تمہارے ٹیلی ویژن کی عمارت کو بم سے اڑا دوں گا، اور میں کوئی خفیہ کارروائی نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں اپنا مکان کا نمبر بھی دے رہا ہوں، ٹیلی فون کا پتہ بھی دے رہا ہوں۔ یہ فلم نہیں چلے گی۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ پولیس آ گئی ان کے مکان پر، یہ پتہ تو انہوں نے پورا دیا تھا۔ پوچھا کہ آپ نے ایسا ٹیلی فون کیا ہے ٹیلی ویژن کو؟ کہا کہ ہاں میں نے کیا ہے، میرا یہ نام ہے۔ کہا چلیے
گرفتار کر کے لے گئے. جج کے سامنے پیش کیا، فوراً چلا. جج نے کہا کہ تم کوئی وکیل مقرر کر لو جو تمہاری طرف سے صفائی پیش کرے. انہوں نے کہا جی نہیں، میں اپنا مقدمہ خود لڑوں گا، مجھے کسی وکیل کی ضرورت نہیں. جج نے کہا اچھی بات ہے، تم نے یہ ٹیلی فون کیا؟ کہ جی ہاں. یہ ایک جرم ہے اور اس جرم کی یہ سزا ہے، تم جرم کا اقرار کرتے ہو؟ کہنے کہ میں جرم کا اقرار نہیں کرتا، میں نے جرم کیا ہی نہیں ہے، میں نے اپنا مذہبی فریضہ ادا کیا ہے، میں نے جرم نہیں کیا ہے. کافی دیر تک جج کے ساتھ بحث ہوتی رہی. آخر میں جج نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو عیسائیوں کے مقدس ہیں، تمہیں ان سے کیا واسطہ؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، عیسائی تو ان کو خدا مانتے ہیں، مانتے پھریں، لیکن میں مسلمان ہوں اور میرے لیے تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ایسے ہی واجب الاحترام ہیں جیسے کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لا نفرق بین احد من رسلی، ہم رسولوں کے درمیان تفریق کرنے کے قائل نہیں کہ یہ ان کا رسول ہے، یہ ہمارا رسول ہے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر فلم دکھانے کا اعلان کیا جائے اور میں اس کو روکوں تو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ میری مذہبی غیرت کا تقاضا ہے. میں آپ کو صرف اتنی بات بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی وہی حیثیت ہے اس مسئلے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی. غزے کے جو کچھ بھی جج کہہ سکتا تھا اس نے کہا اور یہ اس کا جواب دیتے گئے. جج نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ ان کو بری کیا جاتا ہے اور ٹیلی ویژن کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس فلم کو نہ چلائے. اور اگر ٹیلی ویژن کا ادارہ اس فلم کو چلائے گا تو اس کے نتائج کی ذمہ داری خود اس پر عائد ہوگی، قانون اس کی حفاظت نہیں کر سکے گا. لیکن ہمیں رنج اور صدمہ یہ ہے کہ برطانیہ اور امریکہ نے آج تک ہمارے جذبات کو سمجھا کیوں نہیں. انہوں نے تمام مسلمانوں کو اتنا ہی بے غیرت کیوں سمجھا جتنے وہ خود بے غیرت ہیں اپنے بڑوں کے معاملے. ان کے نبیوں کو کوئی گالی نکالتا رہے، ان کو کچھ نہیں ہوتا، اور بوقت ضرور سے وہ خود بھی نکال لیتے ہیں. ان کی کسی قسم کی توہین کرے کوئی پرواہ نہیں. غلام احمد قادیانی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فوش گالیاں دی ہیں وہ ان کی گود میں بیٹھا ہے، برطانیہ کی، پاکستان سے فرار کر کے. غلام احمد قادیانی کا پوتا مرزا طاہر پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ کی گود میں بیٹھا ہے کیونکہ ماں ہے اس کی. اس وقت جب غلام احمد قادیانی ہوتا تھا مسیحی مشنریوں نے حکومت کو درخواست دی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نازیبا کلمات بکتا ہے، اس کا ایکشن لیا جائے. گورنمنٹ کا پادریوں کے نام، چرچ کے نام خط آیا کہ گورنمنٹ کے سیاسی مقاصد اور ہیں، مذہبی معاملات اور ہیں، اس لیے ہم اس میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتے. اس کا نتیجہ یہ پھر کہ پادریوں نے بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی بے نقص. راجپال کا قصہ اور غازی المدین کا قصہ مشہور ہے. کسی خبیث نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی، آریے نے. راجپال نے لکھی نہیں تھی، راجپال
کتا اس کا ناشر تھا، اس نے وہ شائع کی تھی، اس کا مصنف نہیں تھا، مصنف کوئی اور تھا، نامعلوم کون تھا وہ۔ لاہور موچی دروازے پر جلسہ ہوا، عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ تعالی وہاں تشریف لے گئے اور بڑے بڑے علماء کرام موجود تھے، ایک تہلکہ مچا ہوا تھا اس کتاب پر۔ مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے مفتی اعظم اس وقت کے، اور دوسرے علماء کرام بڑے بڑے اسٹیج پر موجود تھے۔ لاکھوں کا مجمع تھا، لاؤڈ اسپیکر ان دنوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن شاہ جی کی آواز سب کو پہنچ رہی تھی۔ یہ شاہ جی کی کرامت تھی، کسی کو شکایت نہیں، میں نے خود بھی سنی ہے تقریر بغیر لاؤڈ اسپیکر کے سنی۔ شاہ جی مسئلے کو بیان کر رہے تھے، اور اپنے خاص خطیبانہ انداز میں فرمانے لگے کہ رات عائشہ اور حفصہ تشریف لائیں اور پوچھا، کہنے لگی کہ کروڑوں فرزند ہمارے موجود ہیں، ہماری عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ شاہ جی نے کہا کہ وہ دیکھو عائشہ اور حفصہ کھڑی ہیں، یعنی بلا مبالغہ سارے کے سارے اس طرف دیکھنے لگے اور لوگوں کی چیخیں نکل گئی۔ یہ تقریر سن کر ایک نوجوان اٹھا، نہ نماز چاہا کرتا تھا نہ روزہ، ایسا ہی آدمی تھا، ایک عامی تھا۔ اس نے ایک چھرا لیا اور چھرا دبا کر کے ٹھیک دن کے 10 بجے راجپال کے دفتر میں پہنچا اور اس کو وہاں ذبح کیا، اور چھرے سمیت اب تھانے پہنچ گیا کہ میں اس خنزیر کو قتل کر کے آیا۔ مقدمہ چلا، ہندوؤں کا پورا روپیہ اور پوری طاقت ان کی لگی، ادھر مسلمانوں کی طرف سے بھی کافی پیروی کی گئی، قائد اعظم بمبئی سے اس کی پیروی کرنے کے لیے آئے، لیکن تمام وکلاء ایک ہی نقطہ پڑھاتے تھے، پٹی پڑھاتے تھے کہ تم مکر جاؤ کہ میں نے قتل نہیں کیا ہے۔ اور یہ غازی علم الدین کہتے تھے کہ میں مکرنے کے بعد اپنی عاقبت خراب کر لوں، میں نے قتل کیا ہے۔ قاضی احسان احمد شجابادی، خود میں نے ان کی زبان سے سنا ہے کہ رات کے وقت ملنے کے لیے گئے تو ان کے بتایا گیا کہ ان کے کمرے میں تیز روشنی ہے، حالانکہ کوٹھی لگا ہوا تھا، پھانسی کی کوٹھی۔ پوچھا گیا کہ علم الدین کیا بات ہے، یہ رات کو روشنی کیسی تھی؟ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور فرمایا تھا کہ علم الدین فکر نہ کرنا۔ غازی علم الدین شہید جن کا میں نے قصہ ذکر کیا ہے، ان کو پھانسی دی گئی، وہ تو پھانسی پر چڑھ گئے، لیکن برطانوی حکومت کو یہ قانون بنانا پڑا کہ کسی ملت اور کسی مذہب کے مقدس بزرگ کی توہین جائز نہیں، اور اس کی سزا سزائے موت۔